بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد شریف کا جو سانحہ ہے یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہے، اور یہ واقعہ، یہ سانحہ پرہیپس پاکستان کے اندر ایک چینجنگ مومنٹ ہے ان دا پولیٹکس آف پاکستان، یا پاکستان کے معاشرے کے اندر یہ ظلم اور بربریت کی ایک انتہائی مثال ہے، انتہائی قدم ہے۔ اور بعض ہمارے حلقہ احباب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس فیکٹر سے، اس چیز سے فائدہ کس کا ہوا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس ارشد شریف کی جو ڈیتھ ہے، اس کا آل ان آل فائدہ جو ہوا ہے وہ عمران خان کو ہوا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے جو 6-7 مہینے کے اندر جتنے بھی اقدامات ہوئے ہیں، بظاہر تو وہ سارے کے سارے اقدامات کوشش کی گئی کہ نقصان ہو عمران خان کا، پی ٹی آئی کا، لیکن وہ بات ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو لوگ بھی تدبیریں کرتے ہیں، اور آسمانوں پر ایک اللہ کی تدبیر ہے، لوگ بھی منصوبہ بناتے ہیں، اور اللہ پاک کا بھی ایک منصوبہ ہوتا ہے۔ تو تدبیر وہ چلتی ہے، منصوبہ وہ چلتا ہے جو اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے۔ اگر اس دنیا کا نظام، اس کائنات کا نظام اللہ انسانوں کے ہاتھ میں دے دیں، پھر تو یہاں پر افراتفری ہو جائے، پھر تو سارے کا سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے، اوپر نیچے ہو جائے۔ لیکن تاریخ کے اندر ہم سنتے آئے ہیں کہ نمرود کو بھی کوئی تھا، دنیا سے چلا گیا، فرعون بھی چلا گیا، بڑے بڑے دنیا کے اندر آئے، کسی کی بھی حکومت ہمیشہ نہ چل سکی، تھوڑا عرصہ وہ چلتی ہے، پھر جو ہے نا وہ زمانہ بدل جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ریت ہے زمانے کی۔ تو اسی حساب سے 6-7 مہینے پہلے کچھ اور منصوبے بنائے گئے، پی ٹی آئی اور عمران خان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ رجیم چینج کیا گیا۔ پھر اس کے بعد بھی جتنے بھی منصوبے بنائے گئے، جو ضمنی الیکشن پنجاب کے اندر ہوئے، یا جو ابھی لیٹسٹ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے، پنجاب اسمبلی کے 2-3 حلقوں کے اندر ہوئے، اور 8 حلقے قومی اسمبلی کے، تو یہ سارے کے سارے جو پچھلا ہوا، یہ سارے کا سارا نقصان تو بیسیکلی عمران خان کو پہنچانے ہی کے لیے ہوا، لیکن ان دی اینڈ عمران خان کو فائدہ ہوا۔ اسی طرح یہ جتنا بھی پکڑ دکڑ، صحافیوں کو مار کٹائی، اور ابھی ریسنٹلی ان کے جو نا اعظم سواتی ہیں، ان کو جو نا پکڑ کے ان کی مار کٹائی کی گئی، تو اگر دیکھا جائے یہ سارے کے سارے جتنے بھی واقعات ہوئے، ان دی اینڈ ان کا فائدہ عمران خان کو ہوا۔ اب ارشد شریف کے بارے میں ایگزیکٹ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کس نے مارا، لیکن یہ ہے کہ جس طرح 6-7 مہینوں کے مختلف واقعات کا فائدہ عمران خان کو ہوا، اسی طرح جنہوں نے بھی ارشد شریف کے ساتھ کچھ کیا، تو اس کا فائدہ ان دی اینڈ پی ٹی آئی کو ہوگا، عمران خان کو ہوگا، اگر عمران خان زندہ رہتے ہیں۔ اور اگر عمران خان کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ جیسے بے نظیر کا جو ہے نا اس کو ختم کیا، تو فائدہ زرداری کو اور پیپل پارٹی کا ہوا۔ ابھی تک پیپل پارٹی چل رہی ہے، ورنہ اس وقت کافی ڈاؤن جا رہی تھی۔ تو اگر خدا نخواستہ عمران خان کو بھی کچھ ہو جاتا ہے، یا کوئی ان کے ساتھ کر دیتا ہے، تو یہ ہے کہ پھر اگلے 8-10 سال کے، کم از کم 5 سال کے لیے تو ابھی جو لوگ اس کے عمران خان کے دائیں بائیں ہیں، پی ٹی آئی والے، ان کا فائدہ ہو جائے گا، وہ اس سے فائدہ سمیٹ لیں گے۔ تو یہ نفع نقصان کا کچھ نہیں پتہ لگتا۔ انسان کسی اور کے لیے کرتا ہے پلاننگ، اللہ کی طرف سے کسی اور کے لیے پلاننگ ہو جاتی ہے۔ تو ان باتوں میں وہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے، لیکن مستقبل کا سوچتا کوئی بھی نہیں ہے کہ بھائی آج سے 6 مہینے بعد، سال کے بعد، چند مہینوں کے بعد، یا مستقبل میں کیا ہوگا۔ اس کو اگر سامنے رکھ کر کیا جائے تو پھر کچھ بھی نہ ہو۔ تو لوگ پلاننگ کرتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن اللہ پاک کا ایک پلان ہوتا ہے، اور اللہ پاک ہی کا پلان، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا
کہ وہی پلان چلتا ہے جو اللہ رب العزت کا پلان ہے۔ تو ارشد شریف پر ابھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ہو از رسپانسبل فار سینڈنگ ارشد شریف ابراڈ۔ تو ظاہر ہے وہ یہاں سے پھر کسی کے کہنے پر دبئی گئے، اور دبئی کے اندر پھر وہاں پر ظاہر گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح آتا ہے کہ پریشر ان کے پر آیا، اور پھر ان کو دبئی چھوڑنا پڑا ان دا سرکمسٹانسز، اور پھر ان کے پاس ویزا تو کہیں لندن یا دائیں بائیں کسی اور ملک کا ویزا ان کے پاس نہیں تھا، اور وہ ویزا اگر انہوں نے لینا تھا تو ان کو پاکستان سے لینا تھا، پاکستان وہ آ نہیں سکتے تھے گرفتاری کے خوف سے۔ تو اس لیے پھر وہاں پر ان کو کسی ایسے ملک میں جانا پڑ رہا تھا کہ جہاں پر انٹری ہو، اور ان کو جو ہے نا وہیں ایئرپورٹ کے پر 3 مہینے کا جو ہے نا وہ وزٹ ویزا مل جائے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ سب سے قریب اور آسان جو جگہ تھی وہ کینیا تھی، تو ان کو وہاں پر جانا پڑا۔ اب یہ اس کے پیچھے ایک تحقیق اب کرنی پڑے گی کہ وہاں کون رسپانسیبل ہے کہ اس نے انفورس کیا ان کو، یا ایک ان کو وہاں بھیجا گیا کینیا کے اندر کس کے کہنے پر، کس کے مشورے کے ساتھ۔ اور اس سے بھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب یہ کینیا جا رہے تھے تو کون سی فورسز متحرک ہوئیں، یا کون سے لوگ متحرک ہوئے، کون سی پارٹی متحرک ہوئی، کون سے ایسے لوگ جن کا مفاد تھا کہ ارشد شریف کو رستے سے ہٹا دیا جائے، اور ایک ایسے ریموٹ ایریے کے اندر ایک ایسی جگہ پر ان کو جو ہے نا ایک پلان کے تحت ہٹایا جائے کہ جہاں سے کسی کو شک بھی نہ ہو۔ ظاہر ہے پاکستان کے اندر ہوتے تو پھر ایک نیا مقدمہ کھڑا ہو جاتا۔ تو پھر کینیا کے اندر جب پہنچے یہ ارشد شریف، تو پھر کس نے یہ ساری کی ساری ان کی جو ہے نا ہو ٹریسڈ ارشد شریف دیئر، ہو اپروچڈ ارشد شریف، پیسہ کس کا استعمال ہوا، پھر لنکس کس کے استعمال ہوئے، پھر شوٹرز کون ہائر کیے گئے، کس کی اتنی ریچ ہے۔ جیسے انگلینڈ کے اندر غالباً لندن میں یا لندن کے مضافات میں جب یہ عمران فاروق کا قتل ہوا، تو وہ بھی ایک بڑی زبردست قسم کی پلاننگ کے ساتھ قتل ہوا، اور اس کے اندر تو سارے کے سارے شواہد جو جاتے ہیں وہ ایم کی اپنی پارٹی کے اوپر جاتے ہیں، اور الطاف حسین کا جو گروپ تھا اسی کے اوپر جاتے ہیں۔ تو وہ تو انویسٹیگیشن پتہ نہیں کن مراحل تک پہنچی ہے کن تک نہیں پہنچی، لیکن یہ ہے کہ اب یہ ارشد شریف کے معاملے میں ایک پوری تھارو انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی، اور بین الاقوامی جو ہیں ایجنسیز یا جو بین الاقوامی ملک ہیں امریکہ وغیرہ بہت سارے، ان کو اگر انوالومنٹ ہو جائے تو یہ اب دیکھنا پڑے گا اس کے سلسلے میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ فون ٹریس کر لیے جائیں اور وہ ڈیٹا جو ارشد شریف کا موبائل ہے وہ مل جائے، اور اس کا سارا ڈیٹا مل جائے، اور اس کی ساری کی ساری پھر اس سے پھر کافی ایک جو بھی کلپریٹس ہیں ان تک پہنچنا بہت آسانی ہو سکتی ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ان کا ارشد شریف کا رابطہ رہا، اور پھر ایک اگر تھوڑی سی اس لحاظ سے توجہ دی جائے تو جب تک کینیا تعاون نہیں کرے گا، اور دبئی جہاں سے وہ گئے ہیں اڑ کے، تو ان ملکوں کا تعاون بھی اس سلسلے میں پھر ضروری ہے تاکہ ایک سارے کا سارا ڈیٹا آ جائے، تو پھر جو کلپریٹس ہیں تک پہنچنا آسان ہوگا۔ لیکن اگر یہ بڑے بڑے جو ہیں نا یہ شامل ہیں اس پلان کے اندر، تو پھر مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں مستقبل کے اندر آپ ایک انویسٹیگیشن کا کہہ تو دیا گیا ہے، اب دیکھتے ہیں وہ کن مراحل سے دوچار ہوتی ہے، کہاں تک وہ انویسٹیگیشن پہنچتی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ بے نظیر قتل ہو گئی، کوئی اس کا آؤٹ پٹ آج تک نہ نکلا۔ ضیاء الحق صدر پاکستان چلے گئے،
ان کو قتل کر دیا گیا، جہاز بلاسٹ ہو گیا اور پھٹ گیا اور بے شمار لوگ مارے گئے۔ آج تک اس کا کوئی آؤٹ پٹ ہمارے پاس نہیں ہے، اینڈ رزلٹ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے اس کا۔ لیاقت علی خان قتل ہو گئے، کوئی اس کا جو ہے نا وہ انہوں نے کلو ہی ختم کر دیا، جس نے مارا تھا لیاقت علی خان کو اسی کو مار کے مقدمہ ہی انہوں نے تمام کر دیا۔ لیکن وہ تو خیر ایک بین الاقوامی سازشیں تھیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ارشد شریف کے معاملے میں بھی کوئی بین الاقوامی سازش ہے، کوئی بین الاقوامی لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ رجیم چینج کے اندر تو بہت سے ملک، اس کے اندر ایک بڑا ملک امریکہ کلیئرلی وہ اس کے اندر ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں ایک اس انویسٹیگیشن کا پھر کیا کچھ نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جس کا دکھ ہے کچھ لوگوں کو کہ اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا۔ السلام علیکم۔